القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے. میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں, اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا, ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے, ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائیں. سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا. تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, مر جاتا ہے. تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے, بچے پیدا کرے, اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے, تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا, وہ کیا اس لیے کہ اس میں تکبر تھا. وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا. تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا, دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے, لالچ ہے, پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی. ایک نیو یارک ٹائمز سے میں نے پڑھا ایک دفعہ, ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا. اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دی, اور اس کے نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی, اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی. انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی. اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی ہیں, اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو, ہر جگہ میرے اشارے ہیں, ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں. تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی. بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں, کبھی جیل میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے. یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا. خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے, اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے. ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے, مشکل راستہ ہے. سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی, لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی, سب کی مشکل زندگیاں تھیں. تو یہ جو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں نا, قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے, اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں, وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں. کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے, کبھی بھی نہیں ہوا. اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا, اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے.
اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا. 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا ہے. کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھیں دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سیولائزیشن کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئی، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھیں وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئی، لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سیولائزیشن کا ہی نہیں پتا. انہوں نے تو وہ سیولائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیولائزیشن تھا اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سیولائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے. اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے. یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہوں اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے. ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا. جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح. ہم آگے پیچھے رہ گئے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا. یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے. اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے. دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے. ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ.